محمد وصحاب محمد وأہل بیت محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ میں آپ تمام بزرگوں، بھائیوں، صحابی برادری کا سردار صاحب آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ لوگوں نے بہت شارٹ نوٹس پہ تکلیف کی، ادھر تشریف لائے ہوئی 13 سال سے۔ جب میں 16 سال کی عمر کا تھا، میں ایک پرانا رشتہ بتانا چاہتا ہوں جو میرا اور سردار صاحب کا ہے، کہ آج سے 13 سال پہلے جب امریکہ میں پہلی مرتبہ گستاخانہ خاکے شائع ہوئے تھے، تو رات کو سردار ظہیر صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے وزیر ہوتے ہوئے بھی امریکی پرچم نظر آتش کیا تھا۔ تو میں نے سردار ظہیر صاحب کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے اس تحریک کا آغاز کس نے کیا تھا؟ کہتے کس نے کیا تھا؟ میں نے کہا ایف جی سر سید کالج سے آپ کو یاد ہے کہ اس وقت ایک ریلی نکلی تھی جس پہ شیلنگ ہوئی تھی، ربڑ بلٹس برسائے گئے تھے اور نوجوان زخمی ہوئے تھے اور بے ہوش ہو گئے تھے، بڑے بڑے آفیسرز کے بچے بھی بے ہوش ہوئے تھے۔ کہتا ہاں مجھے یاد ہے۔ میں نے کہا اس تحریک کا، اس ریلی کی قیادت اس وقت اے ڈی آئی کے پلیٹ فارم سے آپ کا چھوٹا بھائی شہید سیالوی 16 سال کی عمر میں کر رہا تھا۔ اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ آپ نے ڈیفینیٹلی جب چلنا ہوتا ہے اپنے حلقے میں اور دیکھنا ہوتا ہے کہ سامراجی قوتوں کا اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے، جب آپ نے مقابلہ کرنا ہے نوابوں وڈیروں جاگیرداروں کا، جب آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے کس طریقے سے چلنا ہے۔ ہمیں کئی دوستوں نے کئی مرتبہ یہ مشورہ دیا کہ یار تمہارے ہی جیسا ایک شخصیت موجود ہے جو کم از کم ہر غریب آدمی کے ساتھ جا کے تھڑے پہ بھی نیچے بھی بیٹھنے کو تیار ہوتی ہے، تو آپ لوگ آپس میں بیٹھ کیوں نہیں جاتے؟ اللہ نے کیا، آج رات کو یہ فیصلہ ہوا، ہم اکٹھے بیٹھے۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی میڈیا کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان نظریاتی پارٹی اس وقت جسے صرف 1.5-2 سال ہوئے، اس 1.5-2 سال میں 157 اپنے کینڈیڈیٹس میدان میں اتار چکی ہے الحمدللہ، جو میجورٹی 95% آف دیم جو ہے وہ نوجوان طبقہ ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ آپ کے اپنے علاقے کی پولیٹیکل پارٹی ہے جو اس علاقے کے چھوٹے سے گاؤں سے ایک ڈھوک سے اٹھی ہے اور کراچی سے لے کے لاہور تک، پشاور سے لے کے گلگت بلتستان تک اپنا لوہا منوا چکی ہے۔ بلوچستان کے جو ظالم اور جابر لوگ ہیں ان کے مقابلے میں بھی 25-26 سال کا نوجوان کھڑا کر کے ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ تم الیکشن جیتو یا نہ جیتو، تمہارا ان وڈیروں کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہی تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لہٰذا میں آج بھی آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہم لوگ جو 12-13 سال سے جدوجہد کر رہے تھے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں، وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ تب ہو سکتی ہے جب ہم لوگ اسمبلی میں پہنچ کے وہ آواز بلند کریں۔ جو خواب ہم نوجوانوں نے دیکھا تھا کہ پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی ہوگی، جو خواب ہم نوجوانوں نے دیکھا تھا کہ یہ اپنے فیصلے خود کرے گا، جو خواب ہم نوجوانوں نے دیکھا تھا کہ یہ کسی انٹرنیشنل چودھری کے زیر اثر نہیں ہوگا، جو خواب ہم نوجوانوں نے دیکھا تھا کہ یہ پاکستان کسی سے اجازت نہیں لے گا کہ میں اس دکان سے تیل خریدوں یا اس دکان سے تیل خریدوں، جو خواب نوجوانوں نے دیکھا تھا کہ یہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے انشاءاللہ تعالی، وہ تبھی شرمندہ تعبیر ہوگا جب ایسی ریزولوشنز، یکساں تعلیمی نظام کی ریزولوشنز اور ہیلتھ کی ریزولوشنز، بہترین نظام تعلیم کی ریزولوشنز، ہیلتھ سیکٹر کو بہتر کرنے کی ریزولوشنز اسمبلی میں پیش کی جائیں۔ تو اسی لیے یہ ضروری تھا کہ ہم سب مل بیٹھیں اور ایک زبردست فیصلہ کیا جائے آپس میں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم اکٹھے ہیں ایک پیج پر اس حلقے کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے، یہاں کے ٹراما سینٹر کو فنکشنل کرنے کے لیے، اور جو ایک سازش کے تحت ہمارے سے یونیورسٹی اور میڈیکل کالج ہمیشہ سے ہمیں اس سے محروم رکھا گیا، انشاءاللہ تعالی میں آج دوبارہ اپنے بھائیوں بزرگوں کے درمیان بیٹھ کے یہ مطالبہ آپ بھی میڈیا کے سامنے رکھوں گا، بلکہ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اسمبلی میں جانے کے بعد آپ کا کھمبا، آپ کی باقی جو ضروریات زندگی ہیں انہیں پورا ہونے میں شاید ہفتہ 1.5 ہفتہ اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن سب سے پہلے انشاءاللہ تعالی ہم دونوں مل کے اس حلقے کی بیٹیوں کے لیے میڈیکل کالج اور بیٹوں کے لیے یونیورسٹی کا قیام کروائیں۔ جب تک یہاں پر تعلیم کے زیور سے آراستہ یہاں کے نوجوانوں کو نہیں کیا جاتا،
تب تک میں سمجھتا ہوں اس حلقے کی محرومیوں کو دور نہیں کیا جا سکتا. میں شکر گزار ہوں پیر آف مکھٹ صاحب کا کہ انہوں نے بہت شفقت فرمائی اور حمایت فرمائی. میں شکر گزار ہوں صفدر بھائی کا، ان کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ جو آج یہ ہمارے حق میں دستبردار ہوئے. میں شکر گزار ہوں اجرا سے تعلق رکھنے والے اصغر صاحب کا جو ہمارے حق میں دستبردار ہوئے. اور میں شکر گزار ہوں ان تمام دھڑوں کا جو اگلے چند گھنٹوں میں یا ایک دو دن کے اندر آپ کے سامنے بہت ساری خوشخبریاں آنے والی ہیں انشاءاللہ. اور سب سے بڑھ کے میں شکر گزار ہوں پیر پٹھان پیر آف تونسا شریف صاحب کا کہ آپ نے ہماری حمایت کا اعلان کیا، اور خواجہ عطا اللہ صاحب کا، خواجہ غلام اللہ بخش صاحب کا اور پیر سیال صاحب کا، ان تمام اولیاء کرام کا جو دست شفقت ہے وہ ہمارے سر پر ہے. اور انشاءاللہ تعالی جیت ہمارا مستقبل ہے. اور ہر غریب کا، ہر کسان کا، ہر مزدور کا، ہر ہاری کا انشاءاللہ تعالی مقدمہ ہر عدالت میں جا کے ہم لڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالی مظلوم کے ساتھی بن کے رہیں گے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. آپ تمام بزرگوں بھائیوں کا شکریہ. سردار صاحب میرے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں ہے جتنا آپ نے محبت اور عزت سے نوازا. اور اس سے بڑھ کے میں ایڈوکیٹ صاحب آپ کا شکر گزار ہوں. آپ نے ہمیشہ سے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ میرے تمام تر پولیٹیکل ایفیلیشن کے باوجود میں جہاں بھی مجھے ملے ان کی اعلیٰ ظرفی رہی. اعلیٰ ظرفی، میں ان کے بیٹوں سے بھی کم عمر ہوں لیکن انہوں نے بہت محبت سے نوازا. آج پھر ہمیں جوڑنے میں جو رول انہوں نے پلے کیا، ارشد حمید ایڈوکیٹ صاحب نے پلے کیا، میں ان دونوں شخصیات کا بہت شکر گزار ہوں. بہت نوازا. مہربانی.